السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور میرے ساتھ ایز یوزول تمثیلہ چشتی. ویئرز، پاکستان کی سیاست کو قدر استحکام ملا آئی ایم ایف سے امداد منظور ہونے کے بعد، اور اب وزیر اعظم پاکستان بھی الیکشن کی باتیں کرنے لگے ہیں. تمثیلہ صاحبہ، اب تو میرا خیال یقینی ہو گیا کہ الیکشن اکتوبر یا نومبر. جی، تو ویسے پہلے بھی یہی تھا کہ الیکشن ہونے تو بر وقت ہی تھے، لیکن یہ ہے کہ یعنی کچھ عرصے سے ایسا لگ رہا تھا، خاص طور پہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے تو یہی تھا کہ اب حکومت کے لیے ایک مومنٹم بن گیا ہے الیکشن کی، جسے کہتے ہیں کہ وہ راہ سازگار ہو گئی ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس آئندہ الیکشن میں یہ پی ڈی ایم کی جو بڑی اتحادی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ کس حد تک یہ اپنے 1.25 سالہ اقتدار کا فائدہ اٹھا سکیں گی آئندہ الیکشن میں؟ ایک تو سیاسی مقاصد جو تھے مقدمات کے حوالے سے وہ تو یہ پورے کر چکے، کافی حد تک ریلیف مل گیا، قائد مسلم لیگ نون کی سزا کا معاملہ حل ہو گیا. جی، احتساب عدالت کا فیصلہ دیکھیں بڑا کلیئر ہے، جس میں یہ انہوں نے ڈائریکٹ جج نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے سابق، اس نے یہ جان بوجھ کے نیب کو مجبور کیا کہ وہ ان کے خلاف مقدمہ بنائے، نواز شریف کے خلاف، اور یہ بہت بڑا ریلیف ہے ایک طرح سے. بے شک. تو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا آئندہ؟ نواز شریف. پکی بات؟ زیادہ جو ہے غالب امکان یہی تو ہے. وہ جنہوں نے بلاول بھٹو کو اپنی پارٹی کی طرف سے کہا، نامزد ہی کر دیا انہوں نے، تو وہ کہاں جائیں گے پھر؟ وہ اسی کیپیسٹی میں کام کریں گے جو جس پہ آپ کر رہے ہیں، اسی تنخواہ پہ رہیں گے. اچھا، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی یہ دو بڑی اتحادی جماعتیں آئندہ سیٹ اپ میں بھی اتحادی رہیں گی؟ امکان ہے. وہ جیسے بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑیں گے، اپنی اپنی کیپیسٹی میں الیکشن لڑیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے، کیونکہ یہ تو ایک بات طے ہے کہ کسی کو اکثریت ملنے والی نہیں ہے، اور اگر یہ مل کے حکومت بناتے ہیں تو اس میں پرابیبلی یہی ہو سارا کچھ جو اب سیٹ اپ ہے. صرف یہ ہوگا کہ وزیر اعظم کی حد تک چہرہ بدل جائے گا، اور نواز شریف کا پہلے یہ تھا کہ شاید نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے، لیکن اب یہ ہے کہ نواز شریف اور نون لیگ کا یہی ایک طرح کا سٹانس بن گیا ہے. ان کا یہ کہ نواز شریف کو ہر حال میں وزیر اعظم دوبارہ لے کے آنا ہے، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ جو 2018 میں ہوا وہ غلط تھا. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جمہوریت اتنی مضبوط ہے کہ اگر کسی کو آپ بائی فورس یا سازش کے ذریعے بھی نکالتے ہیں تو وہ واپس آنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر ووٹ کی طاقت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے. جی لیکن اس کے لیے ظاہر ہے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں میاں صاحب بھی کہ کب الیکشن کی صورتحال واضح ہو اور کب وہ میدان میں اترے. اچھا، وہ تیاری تو پوری کر رہے ہیں، وہ اپنی جو ہے معاشی ٹیم سے مل رہے ہیں، اور دوسرے یعنی دبئی میں بیٹھ کے انہوں نے بڑی اہم ملاقاتیں. دبئی ملاقات کے بارے میں دریافت کرنا چاہ رہا تھا، اور میں چاہ رہا تھا ہمارے ویورز بھی اس حقیقت سے تھوڑی سی آگاہی تو دیں کہ دبئی میں یہ جو انہوں نے کوشش کی مستقبل کی حکمت عملی کو پلان کرنے کی، تو کہیں پہ کوئی لگتا ہے کہ یہ معاملہ طے پا چکے؟ کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہے. اور ایک اور بات جو پبلکلی اس پہ رد عمل آیا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کی قسمت کا فیصلہ دبئی میں پہلے سے ہی طے کر لیا جائے. اچھا، ویسے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب باہر تھیں اور اس وقت بھی یہی تھا، آپ نے دیکھا جو میثاق جمہوریت تھا وہ بھی باہر ہی طے پایا تھا. اس لیے کہ جب آپ سیاسی جماعتوں کو یہاں پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیں گی تو جہاں بھی وہ بیٹھیں گی، مل بیٹھیں گی، تو وہیں جا کے وہ حکمت عملی طے کریں گی. اور یہ تو نظر آیا ہے، ان کی بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئیں پیپلز پارٹی سے ہوئی، بلکہ آج مولانا فضل الرحمان کا گلہ بھی جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم کے حصہ ہے نون لیگ، تو وہاں جو دبئی میں جو فیصلے ہوئے اس سے ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا، کیونکہ دیکھیں وہ پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں، اس لحاظ سے ان کا گلہ جائز ہے. لیکن جو تقسیم بنتی نظر آ رہی ہے نا خالد صاحب، وہ ایسے نظر آ رہی ہے کہ جو مرکز میں نون لیگ کی حکومت ہوگی، اتحادی حکومت بنے گی، لیکن وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا جیسے اب ہے،
اور وزارت خارجہ زیادہ امکان یہی ہے کہ دوبارہ بلاول بھٹو کے پاس جائے گی. حد تک جو بظاہر ایک دو چار نظر آ رہی ہے پیپل پارٹی کی بڑھ سکتی ہیں, باقی اسی طرح سیٹ اپ اسی طرح رہے گا. اور جو ہے کے پی کے میں جے یو آئی کو وہ ریپلیس کر دیا جائے گا, اسے ریپلیس کیا جائے گا. سندھ میں پھر پیپلز پارٹی ہوگی, اور کاف لیگ جو متحدہ ہے وہ تحفظات کے باوجود پھر ساتھ انہی پیسوں پہ کام کرے گی. نہیں تو پنجاب کا کیا بنے گا؟ پنجاب جو ہے وہ بھی امکان یہی ہے کہ نون لیگ, لیکن اس میں یہ جو استحکام پارٹی ہے اس کو بھی حصہ ملے گا. ظاہر ہے کہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے وہ تحریک انصاف کو. اچھا, اس سارے سیٹ اپ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کہیں کوئی اپوزیشن پارٹی نظر آتی ہے؟ اپوزیشن پارٹی فی الحال تو نظر نہیں آ رہی, کیونکہ جو اس وقت اپوزیشن میں ہے وہ تو تقریباً ختم ہو گئی جی, یا وہ کر دی گئی, یا جو بھی آپ سمجھ لیں. تو وہ فیوچر اس کا کیا ہے؟ جی, اس کا فیوچر تو یہ ہے کہ جو خان صاحب پہ اب ظاہر ہے کیس چلے گا, اور وہ تو بہت بڑا کیس ہے. اور اب جو ریسنٹلی جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکیاں دی گئیں, اور وہ ظاہر ہے وہ تحریک انصاف کے وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں, ملک سے باہر بیٹھے ہیں, وہ اپنا ایگریشن اس طریقے سے نکال رہے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہو چکا ہے وہ ظاہر ہے وہ باہر بیٹھے ہیں, ان کا خیال ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ کسی بھی اسٹیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں یہ کہ ساری حکومتیں ایک ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب جیسے کہ لندن میں جو ہائی کمیشن کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے, جو حملہ ہوا ہے, اور اس پہ انہیں چاہے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو پے کریں جو وہاں پہ نقصان ہوا ہے, لیکن بہرحال وہ انہوں نے اپنے قوانین کے مطابق تو سزا دی ہے. اس سے پہلے جو سعودی عرب میں انہوں نے جو نعرے بازی کی تھی, اس کو جھنڈا لہرایا گیا, اس پہ بھی انہوں نے سزائیں دی. مطلب آپ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے سیٹ اپ میں اگر کوئی اپوزیشن ہوگی تو کمزور ہوگی, اگر کوئی ہوئی. لیکن تحریک انصاف ایک اچھی پاور بن سکتی ہے ابھی بھی, لیکن ان کی کوئی نیت نظر نہیں آ رہی کہ وہ ابھی بھی اس, حالانکہ انہیں پریشانی بھی بہت ہے کہ وہ ایک دم سے ایک پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ جیتے گی اور وہ اقتدار میں آئے گی. حالانکہ اگر وہی راستہ اختیار کرتے تو خیر صاحب, یہ آپ چاہے مجھ سے لکھوا لیں کہ جو الیکشن ہونا تھا اس میں تحریک انصاف نے بہت بھاری اکثریت سے جیتنا کلین سویپ کا امکان تھا, کلین سویپ تھا, اور ان پارٹیوں نے کہیں نظر نہیں آنا تھا. لیکن 9 مئی کو جو ہوا, بالکل ٹھیک, یعنی خان صاحب نے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی نا, حالانکہ ان کے پاس ظاہر اب ان کی پارٹی بھگتے گی اور وہ خود بھی بھگتیں گے, لازمی بات ہے. ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح پولیٹیکلی ڈاؤن فال تو ماضی میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں اقتدار میں رہتی ہے اور اگلے ہی جنرل الیکشن میں وہ اس طرح سمٹ جاتی ہے کہ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس طرح کی صورتحال رہتی ہے. لیکن ایک اور سبق بھی ہے خیر صاحب اس میں ساری سیاسی جماعتوں کے لیے, کہ اگر آپ کسی کو ہائر پاور سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھیں گے تو آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو ایک وقت میں نواز شریف کا ہوا تھا, اور جو اب تحریک انصاف کا ہوا ہے, اور وہ بہت ہی خوفناک انجام ہے. اس لیے آپ جو ہائیسٹ پاور ہے نا دنیاوی, وہ ہوتی ہے عوام. آپ صرف اس کی طرف دیکھیں, اس کو فوکس کریں. یہ تو آپ جمہوری نظام کی بات کر رہے ہیں نا, پارلیمانی نظام میں یا جمہوریت میں جہاں ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے اور جہاں اکثریت کی بات. ہاں جی, یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں. یہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. مشورہ ہے یا مشورہ ہے. ساری سیاسی جماعتیں اگر فرض کریں کہ تحریک انصاف استحکام پارٹی جو ہے جو بھی ہے, اگر وہ بھی یہ سوچے, حالانکہ وہ کوئی اس لیول کی پارٹی نہیں ہوگی, یہ بھی سب کو پتہ ہے, ایک طرح کی یہ سمجھ لیں یہ متحدہ ہوگی, کافلی ہوگی, متبادل, وہی متبادل تو نہیں کہہ سکتے, اسی طرح کی پارٹی. وہ پاور شیئرنگ کے لیے جہاں ضرورت پڑے گی. ابھی پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کافی حد تک استحکام اس حوالے سے آ چکا ہے کہ ملک کی معیشت کو جو درپیش مسائل تھے IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے, وہ اب ٹل چکے ہیں, اور دیوالیہ ہونے کی باتیں بھی اب دم توڑ چکی ہیں. پاکستان کا اسٹاف لیول کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہو چکا, قسطوں کی بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا. یقیناً معاشی استحکام کے ساتھ سیاسی استحکام بھی بہت ضروری ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو پچھلے کچھ عرصے میں مہینہ 1.5 مہینہ کے دوران جو ہوا اس سے سبق سیکھیں گی, اور
آئندہ ایسی صورتحال سے گریز کریں گی تمام سیاسی جماعتیں کہ اقتدار کے حصول کے لیے یا اقتدار سے نکالے جانے کی صورت میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ نہ صرف ملک و قوم کی ساکھ مجروح ہو بلکہ ملک کے سب مضبوط اداروں کو بھی نقصان پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔